الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت. اور کچھ لوگ ایسے نے جڑے کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ووٹ لینا حرام ہے. تو ووٹ دی شرعی حیثیت کیا ہے اور ووٹ دینا کیوں حرام ہے؟ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ووٹ دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے کیونکہ ووٹ ایک شہادت ہے اور شہادت جڑی ہے وہ دینی چاہیے ہے. تو بعض علماء نے اس بات کا بھی جواب دیتا کہ ووٹ شہادت نہیں ہے. شہادت دیا شرطاں اور نے اور ووٹ دیا شرطاں اور نے. اب ووٹ دے شہادت نہ ہون تے 40 دلائل پیش کیتے گئے نے جنہیں میں تمہیں عرض کرنے نے. تو فرمایا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ شہادت دے واسطے نصاب شریعت ہے جبکہ ووٹ دے واسطے کوئی نصاب شریعت نہیں ہے. جو گواہی دین والا ہے اس کو شاہد کہتے ہیں اور شاہد شہادت دیتا ہے. شاہد عادل ہو یا مستور الحال ہو لیکن ووٹ دے واسطے اس کی کوئی شرط نہیں. شاہد دے واسطے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوئے لیکن ووٹ دے واسطے ضروری نہیں وہ ہر بندہ دے سکتا ہے. ایسے ہی جڑا شہادت دین والا ہے وہ سن بھی سکتا ہوئے اور وہ دیکھ بھی سکتا ہوئے اور وہ بول بھی سکتا ہوئے
تو پھر وہ شہادت دے سکتا ہے، لیکن ووٹ دے واسطے انہاں وچوں کسی چیز کی کوئی شرط نہیں۔ ایسے ہی شہادت دے واسطے اس بندے دا عقل مند ہونا ضروری ہے، لیکن ووٹ دے واسطے پاگل، دیوانہ، مجنون وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی شہادت دے واسطے شہادت دین والے دا بالغ ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ نابالغ دی شہادت نہیں، لیکن ووٹ دے واسطے بلوغت دا کوئی واسطہ نہیں۔ شناختی کارڈ ہے تو وہ دے سکتا ہے، اگر نہیں تو نہیں کاسٹ کر سکتا۔ ایسے ہی جو شہادت ہے وہ شہادت دین دے واسطے شاہد دا، گواہ دا قاضی دے سامنے یعنی جج دے سامنے ہونا شرط ہے، لیکن ووٹ دین دے واسطے کوئی شرط نہیں۔ کسی بھی جگہ تے اسی ووٹ کاسٹ کر لینے ہاں، اور اس جگہ تے کینڈیڈیٹ کسی جگہ تے ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والے کسی جگہ تے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شہادت دے واسطے جو بیٹا ہے وہ باپ کا گواہ نہیں بن سکتا شریعت دے وچ، اور باپ بیٹے کا گواہ نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی شہادت دے وچ شوہر اپنی بیوی دی گواہی نہیں دے سکتا، اور اس طرح بیوی اپنے شوہر دی گواہی نہیں دے سکتی، ان دی گواہ نہیں بن سکتی۔ لیکن ووٹ دے وچ ہر کوئی جڑا ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ ایسے ہی جو شہادت دین والا شاہد ہے اس کا اچھا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر ظالم دا مددگار ہے، مثال کے طور پہ جو گواہی دین والا ہے وہ ہے ہی ظالم کے نال دا، جن کے خلاف گواہی دینی ہے، تو اس کی بھی شہادت نہیں ہوتی، لیکن اس جگہ تے اس طرح کی کوئی شرط نہیں۔ ایسے ہی جو شہادت ہے وہ گناہ دے کماں وچ جائز نہیں، لیکن ووٹ جڑا ہے وہ کسی بھی جگہ دے واسطے کسی نے بھی دینے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں بڑے بڑے ایسے قانون غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر شرعی ہوتے ہیں جنہاں نوں ووٹ دے ذریعے ہی پاس کیتا جاتا ہے، اور قاضی دے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ شہادت لین تو پہلے جو شاہد ہے اس کو تزکیہ کرے، لیکن اس کے واسطے کوئی ضروری نہیں۔ جڑا ایسا بدعتی ہے کہ جس کی بدعت کفر تک پہنچ جائے وہ بھی شریعت دے وچ گواہی نہیں دے سکتا، لیکن اس جگہ تے کوئی اس طرح کی شرط نہیں۔ ایسے ہی جڑا آقا ہے وہ اپنے غلام دی گواہی نہیں دے سکتا، اور استاد کا جو شاگرد خاص ہے وہ اپنے استاد کی گواہی بھی شریعت دے وچ نہیں دے سکتا، لیکن اس جگہ تے اس کی جو ہے کوئی اجازت ہے۔ اور جڑا بندہ جس کے نال جس کو عداوت ہے ان کی اس کے نال دشمنی ہے، پہلے دی موجود ہے، ظاہر ہے، تو وہ شریعت دے وچ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، لیکن اس جگہ تے اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی جڑے لوگ اپنے کاروبار دے وچ شراکت دار نے وہ ایک دوسرے دے حق دے وچ گواہی نہیں دے سکتے، لیکن اس جگہ تے کوئی شرط نہیں۔ ایسے ہی جو غلام ہے وہ اپنے مالک کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزاں نے۔ سود خور ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، غیر مختون جڑا شخص ہے جس نے اس کو پسند نہیں کیتا اور اس نے اپنا ختنہ نہیں کروایا تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جڑا شی میل ہے شریعت دے وچ وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا، اور جو موسیقی کار کرنے والے نے، گانا گان والے نے، مغنیہ عورت ہے یا مرد ہے تو وہ بھی شریعت دے وچ گواہی دینے دے واسطے اہل نہیں ہوتے۔ جڑا بندہ اپنے بزرگاں نوں یا بزرگان دین نوں خاص کر کے سلف صالحین نوں برا بھلا آکھے، انہاں تے شب و ستم کرے، وہ بھی گواہی دینے دے واسطے اہل نہیں۔ جڑا شخص
رستے دے وچ پیشاب کرتا ہے، یا جڑا بندہ رستے دے وچ کھاندا ہے، یا جڑا شخص شطرنج کھیلتا ہے، تو ایسا شخص بھی جڑا ہے وہ شریعت دے وچ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ کچھ چیزاں بیان کیتیاں گئی ہیں کہ جڑیاں گواہی دے واسطے، شرط دے واسطے ضروری نے، لیکن ووٹ دے واسطے ضروری نہیں نے۔ تو اگر اسی ووٹ نو شہادت آکھاں گے تو پھر اس دے نال کچھ خرابیاں نے جڑیاں واقع ہون گیاں، اور قرآن و حدیث دے وچ یہ ساری چیزاں موجود نے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بھی اس سے متعلق ذکر ہے۔ اسلام دے وچ جڑا مومن ہے، مسلمان اور کافر ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فاسق اور مومن برابر نہیں۔ لیکن ووٹ دینے واسطے فاسق فاجر کافر دا بھی وہی ووٹ ہے اور مومن دا بھی وہی ووٹ ہے۔ ووٹ وچ مسلم اور کافر برابر نے، حالانکہ قرآن پاک نے اس کو منع فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اور مجرم اللہ دے نزدیک برابر نہیں نے، لیکن اس دے وچ ووٹ تے آ کے سب برابر ہے۔ ووٹ دے وچ عالم اور جاہل برابر ہے، حالانکہ دین اسلام اور قرآن دے وچ ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ووٹ دے وچ مرد اور عورت برابر دے حقدار نے، مرد دا بھی وہی ووٹ ہے، عورت دا بھی وہی ہے، لیکن اسلام دے وچ مرد اور عورت جڑے نے وہ ایک برابر نہیں نے، الگ الگ حقوق نے۔ فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اور ووٹ دے وچ ہمیشہ جڑا فیصلہ ہوتا ہے جس کو تسلیم کیتا جاتا ہے وہ اکثریت دا فیصلہ قبول کیتا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک نے اکثریت دی گل منن تو منع فرمایا ہے۔ وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، اور ووٹ جڑا ہے وہ پارٹیاں دے وچ الگ الگ طبقیاں دے وچ گروہاں دے وچ سانو تقسیم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ووٹ دے وچ بھائی بھائی لڑ پیندے نے، باپ بیٹا آپس وچ لڑ جاندے نے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام جڑا ہے وہ سانو فرقے طبقے گروہ بران تو روکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو۔ ایسے ہی ووٹ دے وچ کثرت دے نال روپیہ پیسہ خرچ اور اس نو ضائع کیتا جاتا ہے، لیکن اسلام کہنا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو ایک اور چیزاں نے جنہیں میں تھوڑے سامنے پیش کیتیاں نے، جنیاں بعض علماء کرام نے بیان فرمائیاں نے۔ اب اسی اس چیز کی مخالفت نہیں کرنی، نہ اسا کسی نے روکنا ہے، لیکن ایک پیغام ہے جو دینا ہے اور جو ساڈا حق بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسا مان لیا کہ ووٹ شہادت ہے، ووٹ گواہی ہے، ووٹ دینا چاہیے ہے، تو پھر سانو ووٹ دین دے واسطے کنا کنا چیزاں دا جڑا ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور کس سوچ دے نال، کس فکر دے نال اور کس بندے نو اسا ووٹ دینا ہے، اور اس سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید اللہ اور اس دا رسول سانو کی حکم دیتے ہیں۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بے شک اللہ تعالیٰ دونوں حکم دیتا ہے کہ تساں جڑیاں امانتاں نے وہ انہاں دے اہلاں تک پہنچاؤ، یعنی جو جس عہدے دا جس چیز دا اہل ہے اس نو اس چیز دی ذمہ داری دیتی جاوے، اور جدوں بھی تساں لوکاں دے درمیان فیصلہ کرو تو عدل دے نال کرنا ہے اور انصاف دے نال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو عام اصطلاح ہے یا جڑے بھی لوگ الیکشن لڑتے ہیں
یا مختلف کوششاں کرتے ہیں، انہاں دے وچ جڑے زیادہ تر اکثریت جڑے لوگ نے انہاں دا جڑا مقصد ہے وہ صرف عہدہ حاصل کرنا ہے، حکومت حاصل کرنا ہے، اختیارات حاصل کرنا ہے اور انہاں دے کولوں پھر فائدہ اٹھانا ہے۔ حالانکہ اسلام نے سانو عہدہ طلب کرن تو منع فرمایا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسألوا الامارۃ فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عہدہ ہے وہ طلب نہ کیتا کرو، اگر تہاڈی طلب تے تانوں عہدہ مل گیا، عطا کر دیتا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تانوں تہاڈے عہدے دے سپرد کر دے گا، پھر اللہ تہاڈا کوئی ذمہ دار نہیں ہوئے گا۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ہے کہ جدوں کوئی بھی جت جاتا ہے، کوئی حکومت آ جاتی ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سانو اللہ نے حکومت دیتی تو اسی حاکم بنے، تو ہن اسی جو مرضی کرتے رکھیے، سانو کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہے۔ اب بڑے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یار اگر اللہ ہی بادشاہی دین والا ہے، اللہ ہی لین والا ہے، اور یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ بادشاہی دیتا ہے، اللہ بادشاہی لیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی عزت لیتا ہے، اللہ دے ہاتھ ساریاں بنائیاں نے، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ تو پھر ایڈے ظالم فاجر جڑے فاسق نے، یہ حکومت انہوں مل کیویں جاتی ہے؟ اگر انہوں حکومت مل گئی ہے تو یہ جو عوام تے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ انہوں کی حکومت انہوں کو جاتی کیوں نہیں؟ اللہ انہوں پوچھتا کیوں نہیں؟ انہوں سے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے انہوں اس چیز سے چھوڑ دیتا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تساں میرے کو حکومت منگی ہے، عہدہ منگیا ہے، میں تمہیں دے دیتا ہے، ہوں تسی جانو اور یہ جانے، لیکن یہ اتوں تک ہی ہے، بہت جلد تساں میرے کو آؤ گے اور پھر میں تھوڑے کو حساب لا گا تساں کی کیتا ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے کولوں عہدہ منگنا نہیں، اگر عطا کر دے تو پھر جدو اللہ عہدہ عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اس عہدے نو پورا کرن دی ہمت اور توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وچ دو نوجوان آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانوں کی حاکمیت ہی دیو چاہو۔ اس وقت حاکم بنائے جاتے سن، ولی بنائے جاتے سن، تو عرض کرتے ہیں حضور سانوں کوئی حاکم ہی بنا دو کسی علاقے دا، کسی جگہ دا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ ولا احدا حرس علیہ۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 1733 نمبر ایسا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ساڈے کولوں آ کے عہدہ منگے اسی انہوں بھی عہدہ نہیں دیندے، جن دے دل وچ عہدے دا لالچ ہوئے اسی انہوں بھی عہدہ نہیں دیندے۔ تو عہدہ منصب جڑا ہے فرمایا اساں انہوں دینے جو اس دے لائق ہوئے۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ انکم ستحرسون علی الامارات وستکون ندامتا یوم القیامت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے عہدیاں دی طلب رکھتے نے، ہرس رکھتے نے، چاہتے نے، قیامت والے دن وہ انہاں عہدیاں دی وجہ تو ہی ندامت کا شکار ہون گے، رون گے، پکارن گے، چیخن گے کہ اساں یہ عہدے کیوں لے اور اسی اتنے ظلم کیوں کر بیٹھے۔ لیکن اس وقت معافی کا دن نہیں، قیامت جو ہے وہ حساب کا دن ہونا ہے۔ تو عہدہ جڑا طلب کرنا ہے، پہلی بات ہے کہ عہدہ طلب کرن تو منع کیتا گیا ہے۔ تو عہدہ طلب کرن دی جڑی جائز صورت ہے وہ بھی موجود ہے، اور عہدہ طلب کرن دی اجازت بھی موجود ہے، لیکن عہدہ طلب ادو کرنا ہے اور اس نو کرنا چاہیے جڑا اس عہدے دے اہل ہوئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے سامنے تشریف لے گئے اور اس نے اپنا خواب بیان کیتا تو آپ نے خواب دی تعبیر بیان فرمائی. اس نے کہا کہ پھر میں کی کرا؟ تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فرمایا کہ میں نے زمینی خزانہ سارے کی ذمہ داری دے دے، بے شک میں بڑا حفاظت کرنے والا ہاں، بڑا علم رکھنے والا ہاں. تو اس نے آپ کی بات کو منیا، ساری بادشاہی آپ کو دے دیتی. تو آپ نے پھر اس کو کتنے اچھے طریقے نال پورا کیتا ہے وہ سارا زمانہ جانتا ہے. تو اگر عہدے دی اہلیت ہے، قابلیت ہے، اور پھر عہدہ لین کا مقصد حکومت کرنا نہیں، خدمت کرنا ہے، عوام تے ظلم کرنا نہیں، عوام کی بھلائی کرنا ہے اور انہوں دے بارے اچھا سوچنا ہے، اور عہدہ لین کا مقصد اللہ اور اس دے رسول کی فرما برداری کرنا، اللہ اور اس دے رسول کے احکامات کا نافذ کرنا ہے، پھر اس حالت میں عہدہ منگنا بھی، عہدہ طلب کرنا بھی جائز ہے. بلکہ اس کے بجائے کہ اگر ایک بندہ اہل ہے اس مقام کا لیکن وہ اس سے نہیں جاتا، اور اگر کوئی نااہل چلا جائے گا تو وہ اس عہدے کے نام بھی زیادتی ہوئے گی، عوام کے نام بھی زیادتی ہوئے گی. اور ایسے لوگوں کو پھر چاہیے ہے کہ وہ آگے جا کے اپنی قابلیت کا اظہار کرن تاکہ انہوں کی وجہ کے نال اللہ دی مخلوق کا بھلا ہو جائے. تو اگر ایسا مقصد ہوئے پھر اس کے واسطے جہاں عہدہ ہے وہ طلب کرنا اور اس سے کم کرنا یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے اور جائز بھی ہے، اور شرعی طور پہ اسے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پھر اس سے نال مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب پھر اللہ تعالیٰ وہ عہدہ عطا کر دیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تھوڑی مدد کراں گا. لیکن جڑے صالحین نے انہوں کا یہی طریقہ کر رہا ہے کہ انہوں نے عہدیاں نو حکومتاں نو پسند نہیں کیتا، کیونکہ اس کے نال پھر ذمہ داریاں جڑیاں نے وہ بڑھ جاندیاں نے. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. فرمایا جس بندے کو کسی جگہ دا حاکم بنا دیتا گیا یا اس کو قاضی بنا دیتا گیا لوگاں دے درمیان، تو اس شخص نو گویا کہ الٹی چھری دے نال ذبح کر دیتا گیا. اب اس کا مقصد یہ ہے آقا علیہ السلام دا کہ اگر عہدہ مل جائے اور تو اپنے عہدے دے قابل ہے پھر اپنے عہدے کو عدل اور انصاف دے نال نبھا. یہ نہیں کہ عہدہ لے کے تو پھر من مانیاں کر، نا انصافیاں کر، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عہدہ تینوں اللہ نے عطا کیتا ہے. تو اگر اللہ نے عطا کیتا ہے تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کر، اور اگر تیرے کو نہیں ہو رہا تو پھر اس عہدے کو چھوڑ دے. اگر ایک بندہ ایک عہدے تے لگ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، پھر بھی اس سے کلو اس ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو اس کو چمبڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ تیرے بیٹھن دے نال اللہ دی مخلوق کا نقصان ہو رہا ہے. تیرے جان دے نال اللہ دی مخلوق کا بھلا ہوتا ہے تو چلا جا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق نال پیار کرو. اللہ نے محبوب ہے کہ میری مخلوق دی خیر خائی کی جاوے، یہ نہیں ہے کہ تو اپنی کیتی رکھ باقی بابا سارا جو مرضی ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جنہ وقت دا حاکم ہے، اس نے 3 مرتبہ بلایا ہے اور اس نے ایک دفعہ کہا کہ تسی آؤ اور ساڑھے تسی بیت المال کی ذمہ داری لے لو. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لینی. پھر اس نے بلایا، انہوں نے کہا کہ تسی ساڑھے وزیر خزانہ بن جاؤ، جڑے ساڑھے خزانے نے انہوں نے چابی لے لو اور انہوں نے ذمہ داری لے لو، انہوں کا خیال رکھو، تسی اچھے بندے جے. اور نال آکھیا اگر تو چابیاں نہیں لے گا تو میں تینوں 20 کوڑے سرے عام مرواواں گا. اگر تو ساڈا عہدہ قبول نہیں کرنا ہے تو تینوں سزا دیتی جائے گی. تو آپ نے فرمایا میں تیرا عہدہ قبول نہیں کرنا.
انہوں نے کیا کہ تین کوڑے مارا گے؟ فرمایا کوئی گل نہیں، فرمایا جڑا دنیا دا عذاب ہے یہ آخرت دے عذاب تو میں اس نو سوکھا ویکھیا ہے، تو تیرا عذاب میں سہ لاں گا، تو کل کو اگر میرے کو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو پھر اللہ کا عذاب میرے کو برداشت نہیں ہونا۔ اور پھر آپ کو کوڑے مارے گئے ہیں، عہدہ نہ لین دی وجہ تو کوڑے پہ رہے، لیکن آپ نے برداشت فرمایا ہے۔ اس سے باوجود پھر انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ تمہیں اسی اپنا قاضی بنانے ہاں، جج بنانے ہاں، عدالت دینے ہاں، بیٹھ کے فیصلے کرو۔ آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں یہ دیا دو ہی صورتاں نے، یا تو میں سچ کہہ رہا ہوں تو یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ میں اس عہدے دا اہل نہیں۔ یہ جڑا جملہ ہے اس دیا دو ہی صورتاں نے، یا تو میں سچ بول رہا ہوں تو یا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میں پھر بھی اس عہدے دا اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں اس دا اہل ہی نہیں۔ اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے بندے نے بھی قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ تو فرمایا میں تہاڈا عہدہ جڑا ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو اے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نے جنہاں دے اسی مقلد ہاں، جنہاں دے کولوں اسی دین لیا ہے، جنہاں نے سانو دین دسیا ہے، انہاں نے پھر اس طرح دسیا ہے کہ تساں اے ویکھنا ہے کہ میں اپنے رب تے رسول نو کیویں راضی کرنا ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھنا ہے، اور اللہ دی مخلوق دے نال پیار کرنا ہے، اور کدے بھی اس کام میں ملوث نہیں ہونا کہ جس سے نال اللہ دی مخلوق دا نقصان ہوئے یا اللہ اور اس دا رسول بارے تے ناراض ہو جائے۔ اب چونکہ اسی اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ووٹ جڑا ہے وہ باحثیت شہادت ہے، اسی جڑے ووٹ دینے ہاں یہ ساری شہادت ہے، گواہی ہے، اور اسی وہ گواہی دے کے آنے ہیں۔ اب گواہی دین دے بھی کچھ احکامات نے، شہادت دین دیا بھی کچھ ذمہ داریاں نے جڑیاں دا سانو خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ ذمہ داریاں نے جڑی اللہ دے رسول نے بیان فرمائیاں نے۔ کیونکہ شہادت کا مطلب یہ ہے جدوں بھی اسی جا کے تو کسی نو ووٹ دینا ہے تو سارے ذہن چ ہے کہ میں اس کی شہادت دے رہا ہوں، کیونکہ ووٹ دی جائز ہونے کی جو شرط ہے وہ علماء نے شہادت رکھی ہے۔ تب شہادت دینی ہے تو شہادت دے وچ اساں حق تے سچ نو ویکھنا ہے، اللہ دے رسول نو ویکھنا ہے، اس علاوہ کسی اور گل نو نہیں ویکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے جڑے خاص بندے نے وہ ایسے لوگ نے جڑے کدے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کدے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو مرضی ہو جائے انہوں نے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، اور میں بھی موجود ہوں، دیگر صحابہ کرام بھی نے، آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعلیٰ انبئکم بِأَکْبَرِ الْکَبَائِرِ، کیا میں دونوں جڑے وڈیاں تو وڈے گناہ نے وہ نہ دساں؟ ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر۔ جڑا کبیرہ تو بھی وڈا ہوتا ہے، اور کبیرہ دی جڑی جمع ہے وہ کبائر ہے، یعنی جننے بھی کبیرہ گناہ نے انہاں سارے گناہاں تو جڑا وڈا گناہ ہے وہ اکبر ہے، اکبر الکبائر۔ فرمایا کیا میں دانوں اکبر جڑے کبائر گناہ نے وہ نہ دساں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دسو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہاں وچوں سب تو پہلا جڑا گناہ ہے وہ اللہ دے نال شرک کرنا ہے، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اور جڑا دوسرا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے یہ دو گناہ جڑے نے جس طرح آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما سن ویسے ہی بیان فرمائے، اور پھر آپ اٹھ کے سیدھے ہو کے ٹیک ختم کر کے آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے آقا علیہ السلام بار بار یہی جملہ فرماتے رہے یہاں تک کہ میرے دل خیال آیا کہ مینوں لگتا ہے کہ حضور خاموش نہیں ہون گے۔ اتنی کثرت دے نال آپ نے یہ جملہ فرمایا، وہ کیا سی؟ فرمایا جھوٹ بولنا تے جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ایک اکبر الکبائر وچوں وہ گناہ ہے جو آقا علیہ السلام نے اتنی مرتبہ دہرایا ہے کہ سنن والے دا دل کہہ رہا ہے۔ سنن والا کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، جڑا یہ کہندا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، نظر میری ہوئے، میں ویدا رہواں تے بس ہور مینوں کوئی کام نہیں، اور میری کوئی چاہت نہیں، تو چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے ہوئے اور میں زیارت کرتا رہا، تو اے میری خواہش ہے۔ وہ صدیق کہہ رہا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور چپ نہیں کریں گے۔ تو دیکھو بھی کتنا خطرناک گناہ ہے جیڑی جھوٹی گواہی دینا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، جس نو ساڈے نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید دے نال بیان فرمایا ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ دے واسطے سچی گواہی دین دے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ سچی گواہی دینی ہے اور دینی ہے اللہ دے واسطے۔ آپ جدو اسی گواہی دیاں گے تو وہ گواہی دین لگیا پھر کئی چیزاں سامنے آدیاں نے۔ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تہاڈی گواہی تہاڈے اپنے خلاف ہوئے سچی تو آدھے خلاف بھی بول جانا ہے۔ کوئی بندہ اپنے خلاف بھی گواہی دے کر راضی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے واسطے اپنے بھی خلاف ہو جا۔ للہ شہداء بالقسط وَيَكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ، اللہ دے واسطے سچی گواہی دیو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تہاڈی اپنی جاناں ہی کیوں نہ ہون، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تہاڈا ماں پیو ہی کیوں نہ کھڑا ہوئے۔ ہن میں عرض کیتی ہے، حدیث سنائی ہے اکبر الکبائر دے وچوں والدین دی نافرمانی کرنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تیرا ماں پیو بھی تیرے خلاف کھڑا ہے اور وہ ہیں باطل دے، تو گواہی اللہ واسطے دینی ہے، انہاں دے خلاف دے جا۔ والاقربین، اگر وہ تیرے قریبی رشتہ دار نے تو پھر بھی انہاں دی پرواہ نہ کر۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ امیر ہے ان دی دولت نو نہ ویکھ، اگر فقیر ہے ان دی فقیری نو نہ ویکھ۔ فلا تتبعوا الہوی، اگر اس علاوہ کوئی اور خیال آتا ہے تو انہوں بھی ذہن وچ نہ رکھ، ان تعدلوا، بس تو انصاف کر، تیری ذمہ داری ہے کہ تو سچ دا ساتھ نہیں چھڈنا۔ تو اساں جڑیاں گواہیاں دینے ہاں، نال اسی کہنے ہاں کہ ووٹ شہادت ہے، تے نال پھر اسی جویں ووٹ دینے ہاں وہ سانوں سب نوں پتہ ہے، اسی یہی وینے ہیں کہ ادھر نال ساڈا تعلق ہے، ساڈا واسطہ ہے، ادھر نال ساڈی آ ہے، ادھر نال ساڈا آ ہے، تو کدے یہ بھی ویکھیا ہے بھی یہ بندہ اللہ دے رسول دے بھی کتنا قریب ہے۔ تو اللہ واسطے بھی کدے گواہی دے دینی چاہیے ہے۔ جس طرح اب ہر کوئی کمپین اپنی کر رہا ہے، لیکن میں کسی کی کمپین نہیں کرنی، میں تو صرف پیغام دینا ہے کہ اگر اسی کہ ساری نالی بن گئی ہے تو انہوں ووٹ دیتا ہے، ساڈے اگر گلیاں بن گئی ہیں تو انہوں نے ووٹ دیتے ہیں،
ساڑیاں پکیاں بن گیا نے، بجلی مل گئی، گیس مل گیا، مطلب کہ سہولتاں مل گئی، اچھی بات ہے، دینیاں چاہیے نے، لیکن اگر اسی انہاں دے ووٹ دیتے نے، انہاں نو سامنے رکھیا ہے، تو کدے جو اسی اللہ دے رسول نے بھی سامنے رکھ کے دے لئیے۔ تو اون دے واسطے پھر سانو یہ آکھن دی ضرورت نہیں کہ تسا کنوں ووٹ دینا ہے تے کنوں نہیں دینی۔ انسان دا جڑا دل ہے وہ خود بہت بڑا منصف ہے، اور وہ دستا ہے کہ تو جنوں ووٹ دے رہا ہے وہ بندہ کیویں دا ہے، اور اگر تسی اس بندے نہیں نہ جان دے تو پھر تسی اپنے آپ نال بھی زیادتی کر رہے ہو۔ جنوں ووٹ دے رہے ہو اگر تسی انہوں نہیں جان دے تو تھوڑا ووٹ کس گل دا ہے، تھوڑی گواہی کس گل دی ہے؟ گواہی دینی ہے کہ قاری ذوالفقار جڑا ہے جی چنگا بندہ ہے، مسجد دے پیسے نہیں کھاندا، کوئی عوام بندہ دے جاوے تو مسجد دے گلے وچ جمع کراندا ہے، اگر اس علاوہ اور بھی کام ہوئے تو نیک نیتی نال کردا ہے، نماز پڑھاندا ہے، مجبوری نہ ہوئے چھٹی نہیں کردا، بچے آندے نے انہاں دا سبق سندا ہے، تو تسی اگر مینوں ویکھیا ہے تو تسی گواہی دیو گے، تو تانوں پتہ ہی نہیں کہ قاری ذوالفقار کون ہے، کتھے رہندا ہے، کی کردا ہے، تانوں کوئی بندہ آ کے دے گواہی قاری ذوالفقار بڑا چنگا ہے تو دیو گے۔ میں تو ویکھیا ہی نہیں، پتہ نہیں مسیطے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، کی پتا بھی لوگ انہوں پیسے دے جاتے سارے آدھے جیب پا لینا ہوئے، کئی مولوی چھٹیاں نہیں ہو جاندیاں، بندے پیسے دے جاتے اپنی جیب رکھ لیندے نے، ڈھونڈے ہو ساڈے امام نے، سانو جنہ پتہ ہے آکھاں کہ نہیں یار ہے بندہ صحیح نہیں، تو جنہ سانو پتہ ہی نہیں تو جنوں ووٹ دینا ہے کم از کم انہاں دا ان دے بارے پتہ ہوئے نا بھی بندہ کیویں دا ہے، کی کرتا ہے، کرے گا کی جا کے۔ تو اگر قانون نے جا کے جو اللہ دے رسول نے دشمنی کرنی ہے تو پھر اسی ان دے واقعے کئی گواہیاں دیندے پے ہاں۔ ساری گواہی یہ ہے اسی جا کے جس وقت انگوٹھا لانا ہے نا تو انہاں مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک جننے بھی کینڈیڈیٹ اس سیٹ تے بڑے اس حلقے وچ کھڑے نے نا انہاں وچوں جڑا ساریاں تو چنگا ہے نا وہ آ ہے، اے ہے ساڈا ووٹ۔ اگر اسی انہوں ساریاں تو چنگا آکھیا ہے تو بار تھوڑی بہت معلومات تو ہونی چاہیے ہے، نہیں ویکھنا بھی ساری پارٹی دا ہے، اے ساری پارٹی دا نہیں ہے، اسی تو فلانی پارٹی نوں ووٹ دینا ہے، یا اسی تو فلانا کرنا ہے۔ بھئی شہادت ہے، گواہی دینی ہے، اللہ دے رسول نوں سامنے رکھ کے گواہی دیو، تاکہ کل یہ نہ ہوئے کہ ووٹ اسا دئیے تو کل وہ جا کے وہ قانون پاس کر دیں کہ ساری عوام ہی رگڑی پئی ہوئے۔ ویکھو نا نہیں رگڑی جے اسی کنے سالہ تو رگڑی رہے ہیں، ان دی وجہ کی ہے ووٹ ساڑے نے، جس وقت وہ جت جاندے نے تو پھر وچ رہ کے اپنی مرضیاں کرتے نے۔ اسلام دے خلاف بھی وہ قانون پاس کرتے نے، اسی بول نہیں سکتے، بلکہ جڑی ساڑے ان جڑے مذہبی جماعتاں جنیاں بھی نے انہاں دا نعرہ کی ہے کہ اسی حکومت وچ آواں گے، اسی اسلامی حکومت لے آواں گے، اسلامی نظام لے آواں گے، نظام مصطفیٰ لے آواں گے۔ وہ کیویں آوے گا؟ ووٹ ہون گے۔ اچھا خدا نہ خاصا اگر اتنے جا کے ووٹ پیندے نے، ویسے تو اس سلسلے میں ووٹ پاؤنا ہی شرعی طور تے جائز نہیں ہے، ووٹ پینا ہی اس گل تے جائز نہیں، اللہ دا قانون ہونا چاہیے ہے، ان دے بعد سانو کندے ووٹ دی ضرورت ہے؟ اللہ دے جڑے احکامات نافذ ہونے چاہیے نے، ان دے واسطے کندے کول پوچھنا ہے؟ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، ان دے واسطے کندے کول پوچھنا ہے؟ وہ تو پہلے ہی نافذ ہے، نہیں نافذ، وہ تو نافذ ہے، اسی آدھے آپ نافذ نہیں پہ کرتے۔ تو پہلی گل تو ہے کہ ووٹ انہیں تے کرانا ہی شرعن جائز نہیں ہے، کیونکہ جڑا اللہ دا قانون ہے انہوں بدلن دا بندے دے کول کوئی حق نہیں کہ ہے کسے بندے کول۔ تو اگر خدا نے خاصا ہوتے قانون چڑھا جاندہ ہے اور یہ قانون پاس نہیں ہوندہ تو پھر کی کرو گے؟ اگر یہ قانون پاس نہیں ہوندہ جی نظام مصطفیٰ نافذ کر دے پورے ملک میں تو پھر کی کرو گے؟ پھر کفر دا نظام قائم کرو گے۔ تو ان دا مطلب پھر کی ہویا بھی اللہ دا جڑا نظام ہے وہ بندیاں دے ہاتھ چاہ گیا ہے، وہ چاہون تے انہوں نافذ کر دین، جے نہ چاہون تو نہ کرن۔ دیکھو میں کوئی سخت گلاں تو نہیں کرتا پیا، یا کہ میری گل کسی نو کوئی مثال عجیب تو نہیں لگی، میں صرف یہ گل کر رہا ہاں
اسی کوشش کرنی ہے کہ اسی اسلام تے چلیے اور اسی ایسے لوگوں کا انتخاب کریے کہ جڑے اللہ دی مخلوق دی بھلا کرنے والے نے اور جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات نو کل نو جا کے بدلن گے نہیں، اون دے نال دشمنی نہیں کرن گے۔ تو اگر دشمنی کرنی ہے، دشمنی تیار کرنے تو پھر سن ووٹ دینے کی لوڑ ہی نہیں، وہ آپ ہی تیار ہو جان گے۔ تو پھر اسی اس وقت ایک گواہی دینی ہے تو سانو چاہیے کہ اسی بہترین گواہی دئیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نو چھپانا نہیں، گواہی نو چھپانا نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جڑے بندے نے گواہی نو چھپا دیتا او دل دا گنہگار ہو گیا۔ آثِمٌ قَلْبُهُ، اونے دل دا گناہ کیتا ہے۔ یعنی اسی یہی کہنے ہیں کہ ہاتھ نال چوری کر لئی تو گناہ آتا ہے، زبان نال گال کر لئی تو زبان دا ہے، اکھ نال بھڑی نظر نہ کسی نے ویکھ لیا تو اکھ دا ہے، کوئی بری گل سن لئی تو کان دا ہے، کسی پاسے چلے گئے تو پیراں دا ہے، حرام کھا لیا تو پیٹ دا ہے۔ اگر تو کوئی بری گل سوچ لئی تیری سوچ دا ہے، اگر تو دل وچ گواہی نو نپ گیا تو دل دا گنہگار ہے۔ اور ایمان کتھے ہوندا ہے؟ دل وچ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ سارے دے عملاں نو جاندا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان آخری حدیث پاک کو سنانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین گواہ کون ہے اور بہترین گواہی کس دی ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہادت، کیا میں دونوں باخبر نہ کراں اس بندے دے کولو جڑا سب تو بہترین گواہ ہے؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، جیڑا بندہ گواہی دین دے واسطے اس تو پہلے آ گیا کہ انہوں آکھیا گیا تو گواہی دے۔ ہمارے آتے نا سچی گواہی بھی لینی ہوئے تو سانو 100 ترلے کرنے پیندے نے بھی یار تیری مہربانی، تیری میں لے بھی چلاں گا، تیری میں لے بھی آواں گا، گڈی تے لے بھی جاواں گا، تیری روٹی بھی کھواواں گے، تو ساڈے نال چل تے گواہی دے۔ پھر بھی بندے آندے نے یار مینوں کام ہے، میں بڑا مصروف ہاں، مینوں فلانی مجبوری ہے، تو اسی سچی گواہی دین دے واسطے بھی تیار نہیں ہوندے۔ جھوٹی گواہی تو پھر ہے ہی اللہ تعالیٰ دے رسول دی جڑی ہے خلاف ورزی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہے اس تو پہلے انہوں آکھیا جائے تو گواہی دے، وہ پہلے ہی گواہی دے کے آ جائے۔ تو یہ ہے کہ سانو ضرورت نہیں کسی نے آ کے آکھن دی کہ یار تو میں نے ووٹ دے، ووٹ گواہی ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ فلانا بندہ میرے کو نہیں آیا تو میں اس کو ووٹ نہیں دینا، یا فلانا آ گیا ہے تو ہونے نو دینا ہے۔ تو فیصلہ خود نہ کرنا ہے کہ تو کس نو دینا ہے۔ تو اگر تینوں لگتا ہے کہ فلان جڑا بندہ ہے وہ چنگا ہے اور وہ عوام دے حق وچ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے احکامات کے خلاف بھی نہیں جائے گا، کل اگر اس کو کوئی عہدہ مل جائے گا تو ضرور کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی نافرمانی نہ ہوئے۔ اگر وہ تو انہوں نہیں بھی ملیا ہے، نہیں ویکھیا ہے، تو جا کے گواہی دے آ، وہ بھی تینوں اللہ اندا اجر دے گا۔ تو یہ جڑی اسلام تو نا واقفی ہے یہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ آج تک جڑی ووٹ دینا ہے ان دے نال بھی جنتا مل رہی ہیں۔ تو یہ جنت کوئی نہیں ملنی کلا ووٹ دین نال۔ تو اتنی سستی جنت ہوندی تو پھر سال پہ 5 سال بعد ووٹ دیتا تو ووٹ کرا کے جنتی ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ تو بڑیاں بڑیاں چیزاں موجود نے، لیکن فیصلہ ضمیر دا ہے، کرنا انصاف دا ہے۔ میں نہیں کہنا کہ تسی ووٹ دیو، میں نہیں کہنا تسی ووٹ نہ دیو، میں نہیں کہنا تسی فلانے نو ووٹ دیو، میں نہیں کہنا کہ فلانے نو نہ دیو۔ میں یہ کہنا ہے کہ اگر دینا ہے پھر ویک سوچ کے دیو کہ کل یہ نہ ہوئے کہ تم پھر آکھو ہوئے 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 میں انہوں ووٹ کیوں دے بیٹھا، اے گل نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يَدْعُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت والے دن جڑا ظالم ہے اپنے ہتھاں تے چک وڈے گا اور آکھے گا اے کاش میں فلاں نوں بیلی نہ بنایا ہوندا۔ تو ساڈے نال یہی حال ہوتا ہے، حکومت ہو جاتی ہے تو اسی پورے 5 سال آدھے ہتھاں تے چک وٹتے ہیں کہ یار اسی حکومت کیوں ووٹ دے بیٹھے، کیوں ووٹ دے بیٹھے۔ تو
تو پھر جب 5 سال گزر جاتے ہیں پھر اسی سیٹ ہو جاتے ہیں پھر اسی انہوں نے پھر دوبارہ سلیکٹ کر دینے اگلے سال پھر سارے ایویں ہی گزرتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑا جہا سانو کوشش کرنی چاہیے ہے تو اگر ساڑیاں نیتاں اچھیاں ہون گیاں تو اللہ تعالیٰ سارے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے